ہیں تو آپ پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو ہیں وہ زندگی میں ہی اپنی جائیداد نام کرتے چلے جاتے ہیں تاکہ بعد میں پرابلم نہ ہو، ایک مکان ہوا ایک بیٹے کے نام کر دیا، دوسرا دوسرے کے نام کر دیا، تو کیا ایسا طریقہ صحیح ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو تمام اولاد کو جب زندگی میں کوئی گفٹ دیتا ہے نا تو اس میں اولاد بانٹنے کا طریقہ جو افضل ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی اس میں برابر ہوں، بالکل برابر، جتنا لڑکے کو دیں اتنا لڑکی کو۔ پھر مفضول طریقہ یہ ہے کہ وہی جو وراثت والا ہے، لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کو کم از کم 1 حصہ۔ اگر اس سے آپ کم کریں گے اور کسی لڑکے میں کوئی دینی فضیلت نہ ہو، جیسے کوئی عالم دین ہے، کوئی بہت ہی فرما بردار، نیک، متقی، حافظ قرآن، بعمل ہے، تو چلیں اس کو اس دینی وجہ سے زیادہ دے دیا الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے تو پھر کمی بیشی کرنا ناجائز ہوتا ہے، یعنی اس سے بھی کم کرنا کہ 2 لڑکے کو حصہ دیے، لڑکی کو 1 بھی نہیں دیا، اس سے بھی بہت کم کر دیا، یہ ناجائز۔ اور اکثر ہمارے یہاں ایسی ہوتا ہے، بیٹوں کو کروڑوں کی جائیداد ہوتی ہے اور لڑکیوں کے لیے ہم جہیز میں ہم سب کچھ دے چکے ہیں۔ وہ جہیز کتنا تھا جی؟ 10-12 لاکھ، بس اس سے زیادہ نہیں، باقی پھر وہ سسرال کی ذمہ داری ہے وہ کرے گا۔ ان کی تو بعد میں ذمہ داری بنتی ہے، پہلے والدین کے مال میں جو بچوں کا حق ہے اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے، ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ جب بیٹوں کے نام کریں تو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ نام کرنے سے چیز کسی کی ملک سے نکل کر دوسرے کے ملک میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ یہ دنیاوی قانون کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے، کوئی ڈاکومنٹ دکھائے دیکھیں والدین نے مجھے دے دیا تھا تو اس کو دے دیا جائے گا۔ آپ ملکی قانون کے اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں یا شریعت کے اعتبار سے؟ اگر شریعت کے اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے نام کیا تو پھر مکمل اس کو اختیار دیں، وہ چاہے اس مکان کو کرائے پہ چڑھائے، چاہے بیچے، چاہے کسی کو تحفہ دے، پھر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر اس طرح مکمل تصرفات کے ساتھ آپ نے اس کے نام کیا ہے تو وہ ملک سے آپ کی نکل کے بچے کی ملک میں داخل ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے، نام اس کے کر دیا ہے، آپ اس میں رہ بھی رہے ہیں، خود ہی کرائے پہ چڑھا رہے ہیں، وہ بیچ نہیں سکتا، تو یہ آپ ہی کی پراپرٹی ہے۔ جیسے آپ کا انتقال ہوگا، چاہے ڈاکومنٹس اس بچے کے نام ہوں، جتنے بھی وارث ہوں گے سب اس میں حصے دار بن جائیں گے۔ یہ اچھی طرح دین کو سمجھیں، یہ میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا آپ کو اور سمجھاتا رہتا ہوں۔ آپ مطلب اگر گھر کے سرپرست ہیں تو شریعت آپ کے ہاتھ میں نہیں آ گئی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ شرعی تقاضوں کو پامال کر کے صرف یہ سوچ کے کہ میری داڑھی سفید ہے، میں گھر کا بڑا ہوں تو میں جو چاہے فیصلہ کروں، نہیں۔ آپ چاہے کتنی عمر کے ہو جائیں، آپ اللہ اس کے رسول کے احکام کے تابع ہی رہیں گے، اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ اولاد عیش کر رہی ہوگی اور آپ قبر کے اندر بہت سخت گرفت میں مبتلا ہوں گے، ناانصافیاں کر جائیں گے اور پھر آپ پریشان ہوں گے۔ اس لیے ہمارا مشورہ مان کر کسی اچھے مستند مفتی صاحب سے اپنے اطراف میں دیکھیں، ان سے مشورہ کر کے پھر یہ تمام اقدامات کریں، یا پھر جتنی بات آپ کو ہماری سمجھ میں آئی اس کے مطابق کر لیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ